صحیح بخاری حدیث نمبر 7 کا دوسرا حصہ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے بھی کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو گریز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاکہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور ایمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت یعنی خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے، تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا۔ اس طویل حدیث کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔